میرے دوستو، ہم سب نے ایک صحابی کا نام سنا ہے اور اللہ کی قسم سنا ہے، یہ صحابی کا نام لیتے ہی ہمارا دل میں درد پیدا ہو جاتا۔ کون صحابی؟ حضرت بلال۔ بولو ساتھ میں بولو، کون؟ حضرت بلال۔ میرے دوستو، آپ سب کو معلوم ہے حضرت بلال نے بہت تکلیف اٹھائی۔ ارے بولو، اٹھائی کہ نہیں اٹھائی؟ حضرت بلال نے بہت تکلیف اٹھائی، لیکن اللہ کی قسم تینوں انعام لے کر گئے۔ اور اللہ کہہ دیا صرف بلال نہیں، جو بھی میرے بلال کی طرح بنے گا، قرآن میں وعدہ ہے 3 انعام لے کر جائے گا۔ میرے دوستو، حضرت بلال نے تکلیف اٹھائی کہ نہیں اٹھائی؟ ارے یہ تو بہت مشہور ہے، آپ نے فضائل اعمال میں سنا پڑھا، حضرت بلال کو بہت مارا گیا۔ ارے گرم تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا گیا۔ اے میرے پیارو، وہ گرم چکی کا پایا وہ سینے پہ رکھا گیا۔ حضرت بلال کو بچوں نے مارا، گالیاں دی۔ آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ تو حضرت بلال کو اتنا مارا کہ پورا بدن لہو لہان ہو گیا۔ وہاں حضرت ابو بکر آئے۔ بولو کون آئے؟ حضرت ابو بکر آئے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے پیار سے کہا، بلال تم کو اتنا مارا جاتا ہے، کیوں مارتے یہ لوگ تمہیں، کیوں مارتے؟ حضرت بلال نے کہا، میں صرف احد میں صرف اتنا کہتا ہوں، اللہ ایک ہے، اس پہ مجھے اتنا مارا جاتا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا، بند کر دو کہنا، کم سے کم یہ مار دھاڑ تو بند ہو جائے گی، یا آپ کو اس طریقے سے مارا جاتا ہے، ذلیل کیا جاتا ہے، یہ تو بند ہو جائے گا۔ حضرت بلال نے جو جواب دیا ہے، میرے بچوں، کاش کہ ہم اس کو سمجھنے والے بنے، ہم مدرسے میں پڑھتے۔ حضرت بلال نے اتنا پیارا جواب دیا کہ ابو بکر یہ مکے کی مارکیٹ میں وہ مٹی کا مٹکا ملتا ہے، بولو نا، آج بھی ملتا ہے نا، بازاروں میں مٹی کا مٹکا ملتا نا۔ تو حضرت بلال نے کہا، ابو بکر وہ مکے کی مارکیٹ میں مٹی کا مٹکا ملتا؟ حضرت ابو بکر نے کہا، ہاں ملتا۔ کہا، جب اس کو خریدتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ آپ نے دیکھا ہوگا جب مٹکا خریدتے نا تو اس کو ٹھوک کے دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی سوراخ تو نہیں ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جب مکے کے بازار میں جاتے ہو ایک مٹی کا مٹکا ملتا ہے، اسے ٹھوک کے دیکھا جاتا ہے کہ اس میں کوئی سوراخ تو نہیں ہے۔ حضرت بلال نے کہا، اللہ کی قسم، اللہ نے میرے دل کے برتن میں ایمان رکھا ہے، وہ بھی ٹھوک کر دیکھتا ہے کہ میرے بندے بلال کے ایمان میں کوئی سوراخ تو نہیں ہے۔ میرے پیارو، حضرت بلال کو مارا گیا، پیٹا گیا، لیکن سچ بتاؤ تینوں انعام ملے کہ نہیں ملے؟ پورا مجمع بولے بھائی، تینوں انعام ملے کہ نہیں ملے؟ سب سے پہلا انعام ہدایت۔ حضرت بلال کو ہدایت کیسے ملی؟ عصر کی نماز کے بعد۔ بولو کون سی نماز کے بعد؟ عصر کی نماز کے بعد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور پوچھا، اینا بلال کہاں ہے؟ حضرت بلال کہیں بیٹھے تھے، کہا، لبیک یا رسول اللہ کے رسول میں یہاں ہوں۔ ہمارے نبی نے بلال کو بلایا اور بلا کر گلے لگایا، کہا، بلال تو نے بہت تکلیف اٹھائی، تو نے دین کے راستے میں بہت تکلیف اٹھائی، لیکن اے بلال خوش ہو جا، ابھی مجھے جبرائیل نے بتایا، اللہ نے صرف تیری ہدایت کا فیصلہ نہیں، اللہ نے تیرے صدقے میں حبشہ والوں کی ہدایت کا فیصلہ کر دیا ہے۔ تو بتاؤ پہلا انعام اللہ نے دیا کہ نہیں دیا؟ بولو کون سا انعام؟ دوسرا انعام یہ آپ سب نے سنا ہوگا، جہنم سے۔ میرے دوستو، اللہ ہم کو بھی جہنم سے آزادی عطا فرمائے، مگر بلال کو جو جہنم سے آزادی ملی وہ بڑے کمال کی آزادی تھی۔ آپ کو معلوم ہے بخاری شریف کی روایت ہے کہ فجر کی نماز کے بعد، بولو کون سی نماز کے بعد؟ روزانہ، ایک زمانہ ایسا ہوا، روزانہ فجر کی نماز کے بعد ہمارے نبی اعلان کرتے تھے، ارے بھائی کسی نے خواب دیکھا ہے؟ ارے بولو نا بھائی، صحابہ میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ کوئی صحابی کھڑے ہو جاتے، اللہ کے رسول میں نے خواب دیکھا۔ ہمارے نبی خواب سنتے تھے اور اس کا مطلب بتاتے تھے، اس کی تعبیر بتاتے تھے۔ ایک دن فجر کی نماز کے بعد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے پیار سے کہا، کوئی اپنا خواب نہیں بتائے گا، آج میں خود اپنا خواب بتاؤں گا۔ کون خواب بتانے والے؟ بولو حضور پاک۔ سارے صحابہ قریب آ گئے، اللہ کے رسول اپنا خواب بتائیں گے، اور ہمارے نبی کا خواب سچا۔ بولو ہمارے نبی کا خواب کیا؟ خواب ہمارے نبی نے بتایا، او میرے صحابہ، میں خواب بتا رہا ہوں، میں رات کو سویا تھا۔ بولو میں رات کو سویا تھا، خواب میں ہمارے نبی بتاتے، خواب میں نے ایک فرشتے کو دیکھا، پھر دوسرے فرشتے کو دیکھا، دونوں فرشتے مجھے کہہ رہے چلو جنت کی طرف جانا۔ ایک روایت کے مطابق ہمارے نبی نے فرمایا، ایک طرف حضرت جبرائیل تھے، ایک طرف حضرت میکائیل تھے، دونوں فرشتوں نے کہا چلو جنت کی طرف جانا۔ ہمارے نبی فرماتے، خواب میں مجھے دونوں جنت میں لے گئے، لیکن جیسے میں جنت کے گیٹ پر گیا، جنت کے دروازے پر گیا، ہمارے نبی فرماتے میں ٹھہر گیا۔ کیوں ٹھہر گیا؟ اس لیے کہ کوئی جنت میں چل رہا تھا،
بھائی کسی کے چلنے کی سمیت خشخشۃ قدم، میں نے کسی کے چلنے کی آواز کو سنا. ہمارے نبی فرماتے میں جنت کے گیٹ پر ٹھہرا، میں نے جبرائیل کو کہا، میں نے میکائیل کو کہا کون ہے تم مجھے جنت میں لے کے جا رہے ہو؟ مجھ سے پہلے کوئی جنت میں چل رہا ہے. جبرائیل اور میکائیل نے کہا اللہ کی قسم پیارے نبی آپ کے امتی بلال جنت میں چل رہے ہیں. بولو آپ کے امتی کون؟ حضرت بلال. ہمارے نبی نے خواب بتایا. بولو ٹائم کیا تھا؟ فجر کی نماز کے بعد کا ٹائم تھا. ہمارے نبی نے خواب بتایا. بلال کہیں بیٹھے تھے، ایسا روئے اور روتے روتے کیا کہا، اللہ کے رسول آپ کا خواب تو بہت سچا ہے. بلال نے کہا آپ کا خواب سچا ہے، میرا ایمان ہے، لیکن میں تو غلام ہوں، آپ سے پہلے کیسے جنت میں جاؤں گا؟ میں تو ایک غلام ہوں، ایک کالا کلوٹا غلام ہوں، آپ کا غلام ہوں، میں کیسے جنت میں پہلے چلا جاؤں گا؟ آپ جنت کے گیٹ پر کھڑے ہوں گے اور میں جنت میں کیسے جاؤں گا؟ ہمارے نبی نے مسکرا کر فرمایا بلال تو نے ابھی خواب سنا، خواب کا مطلب نہیں سنا. خواب کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن میں اونٹ پر بیٹھوں گا. نبی فرماتے میں اونٹ پر بیٹھوں گا، میرا اونٹ جنت کی طرف جاتا ہوگا، لیکن میرے اونٹ کی رسی بلال تیرے ہاتھوں میں ہوگی. میرے اونٹ کی رسی بلال تیرے ہاتھوں میں ہوگی. اسی لیے علماء نے لکھا جنت میں سب سے پہلا قدم پہنچے گا تو وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہنچے گا. تو میرے دوستو دوسرا انعام بھی مل گیا کہ نہیں ملا؟ ارے بولو نا، پہلا انعام، دوسرا انعام جہنم سے. میرے پیارو حضرت بلال کو تیسرا انعام ملا موت کے وقت. کیسا ملا؟ یہ تو کہتے ہوئے بھی بڑا عجیب لگتا میرے پیارو. حضرت بلال آخری وقت شام میں تھے، مدینہ میں نہیں تھے. بولو حضرت بلال مدینے میں نہیں تھے. آخری وقت بولو کہاں تھے؟ ملک شام میں تھے. عصر کا وقت تھا. صبح سے حضرت بلال بیمار ہے، صبح سے حضرت بلال کو بخار ہے، لیکن عصر کا وقت ہوا حضرت بلال کا بخار بڑھنے لگا اور آنکھیں بند ہونے لگی اور سب کو لگا، جتنے تھے وہاں پہ سب کو اندازہ ہوا کہ بلال کا آخری وقت آ چکا ہے. حضرت بلال کا آخری وقت آ چکا ہے. سننا، حضرت بلال ایسے لیٹے ہیں، سارے لوگ باہر گئے، ان کی بیوی اندر آئی. بھائی حضرت بلال کی بیوی اندر آئی. جب بیوی نے دیکھا حضرت بلال آخری سانس لے رہے، لمبی لمبی سانسیں لے رہے اور بار بار آنکھیں بند ہوتی ہے کھلتی ہے، وہ جب بیوی نے دیکھا تو بیوی ہوتی ہے، قریب آئی، حضرت بلال کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ رکھا اور ایک جملہ فرمایا، واہ کربا واہ حزنا، جس کا مطلب ہے میں برباد ہو گئی، میں تباہ ہو گئی، میرا شوہر مجھے چھوڑ کر چلا جائے گا، میں بیوہ ہو جاؤں گی، اتنا بڑا پیارا شوہر مجھے چھوڑ کے چلا جائے گا. حضرت بلال لمبی لمبی سانسیں لے رہے تھے. جب بیوی کا یہ جملہ سنا، بیوی کو قریب بلایا. حضرت بلال رو رہے تھے اور رو کر کہتے بیوی رو مت. اپنی بیوی کو کہتے رو مت، آج میرا خوشی کا دن ہے. بولو آج میرا خوشی ہو. تو بیوی کہتی ہے آج آپ کا خوشی کا دن ہے، آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے اور آپ کا خوشی کا دن کیسا دن ہے؟ حضرت بلال نے دیکھو اپنی بیوی کو کہا تجھے نہیں معلوم کل رات کو میں سویا تھا. کون کہہ رہے؟ حضرت بلال. رات کو میں سویا تھا، میں نے خواب میں میرے نبی کو دیکھا، میرے نبی کبھی ادھر جا رہے، میں نے میرے نبی کو دیکھا کبھی میرے نبی ادھر جا رہے، کبھی میرے نبی اس طرف جا رہے، کبھی اس طرف جا رہے، جیسے میرے نبی پریشان ہے اور کوئی چیز کو ڈھونڈ رہے ہیں. حضرت بلال کہتے ہیں خواب میں میں نے دیکھا، خواب میں میں نے کہا میرے نبی آپ کس کو ڈھونڈ رہے، کیوں پریشان ہے، کبھی آپ ادھر کبھی آپ ادھر جا رہے. ہمارے نبی نے فرمایا اے بلال میں کسی کو نہیں ڈھونڈ رہا، تجھے ڈھونڈ رہا ہوں. اے بلال تجھے ڈھونڈ رہا. اور ہمارے نبی نے خواب میں کہا اے بلال کل سحری کرنا، کل روزہ رکھنا، سحری بیوی کے دسترخوان پر کرنا، افطار محمد کے دسترخوان پر ہونے والا، افطار محمد کے دسترخوان پر ہونے والا. اب حضرت بلال نے اپنی بیوی کو کہا کل رات کو میں نے ایک خواب دیکھا تھا، میرا تو آخری وقت آ گیا، افطار محمد کے دسترخوان پر ہونے والا. سننا کتابوں میں لکھا مغرب کا وقت آیا. بولو کون سا وقت آیا؟ بس آفتاب غروب ہوا، مغرب کا وقت آیا، دمشق کی جامع مسجد میں اذان ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، دمشق کی جامع مسجد میں اذان ہوئی اور حضرت بلال نے اپنی بیوی کو کہا دیکھ آسمان کی طرف دیکھ، آسمان کی طرف دیکھ. وہ بیوی کہتی اللہ کی قسم میں نے آسمان کی طرف دیکھا، میں نے دیکھا دسترخوان بچھا ہے اور محمد انتظار کر رہے ہیں. اور بلال نے یوں آسمان کی طرف دیکھا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ. میرے دوستو بتاؤ بلال تینوں انعام لے کر گئے کہ نہیں لے کر گئے؟ یہ قرآن کریم میں انعام. بولو قرآن کریم میں انعام. پہلا انعام، پھر بولو اللہ کیا دے دیتا ہے؟ ہدایت دیتا ہے. دوسرا انعام بولو اللہ جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. اور نمبر 3 اللہ موت کے وقت کلمہ دے دیتا ہے. میرے دوستو ہم جتنے بیٹھے ہیں مرنے کا کہ نہیں مرنے کا؟ نہیں ساتھ میں بولو نا،
میرے ساتھ میں بولو نا، مرنا کہ نہیں مرنا؟ نہیں آواز نہیں آ رہی، بولو نا، مرنا کہ نہیں مرنا؟ اے کوئی بچنے والا؟ ہم اپنے محلے میں رہتے ہیں، اے سچ بتاؤ ہم نے کتنے میتوں کو غسل دیا ہے؟ ہم نے کتنے میتوں کو ہم نے کفن پہنایا ہے؟ ارے کتنی مرتبہ ہم نے مسجد کے مؤذن کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہمارے فلاں بھائی کا انتقال ہو گیا، اتنے بجے کے بعد جنازے کی نماز ہوگی، اور اس کے بعد جنازے کی نماز کے بعد میرے دوستوں ہم قبرستان لے کر گئے ہیں۔ آج اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ میرے کو اور آپ کو مرنے کا ہے کہ نہیں مرنے کا ہے؟ نہیں بولو نا، مرنا کہ نہیں مرنا؟ اچھا موت بول کر آئے گی، بول کر آئے گی، ہم کو ٹائم دے گی۔ ارے پورا مجمع میرے ساتھ میں پڑھے نا، اللہ نے فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجه ربك ذو الجلال والإکرام فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ پورا مجمع بولے ہر ایک کو دنیا چھوڑنا کہ نہیں چھوڑنا؟ سوچو تھوڑی دیر کے لیے، سوچو کہ میں کھڑا ہوں، مائک پہ کھڑا ہوں، زور زور سے بیان کرتا ہوں، ایک دن آئے گا، میرے کو بھی یقین ہے ایک دن آئے گا، اعلان ہوگا وہ قاری احمد علی بھی اللہ کو پیارا ہو گیا، ایک دن آپ کے بارے میں بھی خبر آئے گی اللہ کو پیارا ہو گیا، اور وہ دن آئے گا میرے دوستوں، وہ دن آئے گا ہم کو غسل کے تختے پہ لٹایا جائے گا، وہ دن آئے گا میرے اور آپ کو کفن کا کپڑا پہنایا جائے گا، اور وہ دن آئے گا جب ہمارا جنازہ اٹھتا ہوگا نا، ہماری بیوی بھی روتی ہوگی، ہمارے بچے بلبلاتے ہوں گے، سارے دوست بلبلاتے ہوں گے، لیکن جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، ہمیں قبر کے اندر اتارا جائے گا، اور اللہ کی قسم میرے پیارو جب قبر میں اتاریں گے نا، کون ساتھ میں آئے گا؟ بھائی میں اعلان کرتا ہوں، کوئی میرے ساتھ میں آنے والا؟ ارے کوئی آنے والا؟ کوئی نہیں آئے گا، کوئی نہیں آئے گا، اور قبر کی پہلی رات سب سے خطرناک رات ہوگی۔ ایک بات سن کر میرے دوستوں فیصلہ کرو، امام اوزائی رحمت اللہ علیہ، بولو بہت بڑے امام ہیں، امام اوزائی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے صحیح سند کے ساتھ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، جب بے نمازی کا جنازہ اٹھتا ہے، جب بے نمازی کا جنازہ اٹھتا ہے اور اسے قبر میں لٹا دیا گیا، بھائی قبر میں لٹا دیا گیا، ارے میرے دوستوں امام اوزائی جیسا امام روتے روتے کہتا کہ ہم نے سنا جب بے نمازی کو قبر میں لٹا دیا گیا اور سارے رشتہ دار چلے گئے، ارے ابھی تو رشتہ دار اور دوست احباب قبرستان کے باہر بھی نہ گئے، اللہ 2 فرشتوں کو بھیجتا ہے، سب سے پہلے اس کے چہرے کو قبلے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ ارے بولو بے نمازی کے چہرے کو قبلے سے ہٹا دیا جاتا ہے، صرف ہٹا نہیں دیا جاتا، پھر وہ دونوں فرشتے اس کے کفن کا کپڑا پھاڑ دیتے ہیں، کفن کا کپڑا پھاڑ دیا جاتا ہے میرے دوستوں، پھر قبر کے اندر وہ فرشتوں کو لایا جاتا ہے جن کے ہاتھ میں جہنم کا لوہا ہوتا ہے، اور ہمارے نبی نے فرمایا وہ لوہا ہوتا ہے جس کو جہنم میں 3000 سال گرم کیا گیا ہے، ارے لوہا لایا جاتا ہے، بڑی بڑی چٹانیں لائی جاتی ہے، کبھی اس کے سر کو کچلا جاتا ہے، کبھی آنکھوں کو پھوڑا جاتا ہے، کبھی جبڑوں کو پھاڑا جاتا ہے، کبھی قبر کے اندر جہنم کی آگ لگائی جاتی ہے، جہنم کے بچھو اور سانپ آتے ہیں۔ میرے پیارو کون برداشت کر سکتا ہم میں سے؟ نہیں کوئی تو ہوگا، نہیں کر سکتے، برداشت کر سکتے؟ ارے ہم کو معمولی پتھری کا دکھا ہوا ہوتا ہے، کتنی پتھری کتنی ہوتی؟ اتنی سی، ارے بولو ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ جن کو دکھا ہوا ہوگا ان کو پتا چلا ہوگا، جب پتھری نکلتی ہے نا تو ڈاکٹر بتاتا ہے اتنی سی پتھری جب یہاں پر آتی ہے میرے دوست دیواروں کو پکڑ کے روتا ہے اور انتظار کرتا ہے کہ ڈاکٹر کب آئے گا۔ اے میرے دوستوں ہم اتنے نادان ہیں، جو پیٹ میں اتنی پتھری کو برداشت نہ کر سکا وہ جہنم کے لوہے کو کیسے برداشت کرے گا؟ اس لیے نادان مت بنو میرے پیارو، یہ نادانی چھوڑ دو۔ کتنے لوگ کیا کرتے معلوم؟ داڑھی نہیں رکھی، کیا بولتے معلوم؟ کچھ دن کے بعد بھائی اتنا جلدی میرے کو نہیں بولنے کا، ابھی تو میں نے جوانی میں قدم رکھا، تو مر جائے گا اس کی کوئی گارنٹی ہے؟ بھائی مر جائے گا اس کی کوئی گارنٹی ہے؟ ہم انتظار کرتے کہ بعد میں داڑھی رکھیں گے، بعد میں اپنا کپڑا بدلیں گے، ہم انتظار کرتے ہیں کہ بعد میں جو ہوگا بعد میں ہوگا، لیکن اگر اس سے پہلے اللہ کا بلاوا آیا اور قیامت میں ہمارے نبی نے صرف اتنا سوال پوچھا، اے میرا امتی دنیا میں تجھے میرا چہرہ پسند نہیں تھا، آج مجھ کو بھی تیرا چہرہ نہیں پسند ہے۔ اس لیے میرے پیارو دیکھو جمعہ کا وقت ہے، 5 منٹ میرے پاس باقی ہے، اس لیے میں ایک بہت ہی آپ سے ریکویسٹ کروں گا، اللہ رسول کے بن جاؤ، بنو گے انشاءاللہ۔ ہاں میرے پیارے بچوں، آپ لوگ سے بھی کہوں گا، آپ تو مدرسے میں پڑھتے ہو، یہ مدرسے کے بچے نہیں ہیں
بھائی آپ لوگ جو کہتے ہو نا، آپ دیکھتے ہوں گے آج مسجد بھر گئی، ارے مدرسے کے بچوں سے بھری. یہ مدرسے کے بچے نہیں ہیں، یہ پیارے نبی کے مہمان ہیں، یہ پیارے نبی کے مہمان ہیں. ان کے آنسوؤں کی جو قدر ہوتی ہے وہ ہم نہیں سوچ سکتے، ان کا رونا جو اللہ کے یہاں قبول ہوتا وہ ہم نہیں سوچ سکتے. بس دعا کرو اللہ ان بچوں کو حافظ کامل بنائے، اللہ ان کو عالم بعمل بنائے. لیکن میرے دوستو افسوس کے ساتھ کہنا، یہ تو 24 گھنٹے اللہ رسول کے باتوں کو سنتے رہتے. یہ میں اپنے لوگوں سے کہنے کے لیے آیا ہوں، ان بچوں کو نہیں، آپ کو کہنے کے لیے آیا ہوں. کب تک داڑھی نہیں رکھیں گے ہم لوگ؟ کب تک ہمارا شیطان ہم کو زور دیتا رہے گا کہ نبی کا جو چہرہ ہے وہ چہرے کو نوچتا جا؟ کب تک ہمارے کپڑے نبی کے طریقے کے مطابق نہیں آئیں گے؟ اور سب سے بڑا افسوس تو اس بات کا ہے کہ کتنے یہاں بیٹھے ہوں گے جنہوں نے آج فجر کی نماز نہیں پڑھی ہوگی. آج میں کل کی بات نہیں کرتا، آج ایک بات سنو گے، بات ختم کرو نا بھائی، ختم کرو نا، صرف 5 منٹ باقی ہے. اتنا بتاؤ اے سب لوگ، میں بچوں سے نہیں پوچھتا، آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں. ہم پیشاب کرتے ہیں، ہمارا پیشاب پاک کے ناپاک؟ نہیں بولیں گے آپ لوگ، نہیں بلند آواز سے بولو نا، ناپاک ہے. کسی کو اپنے پیشاب سے محبت ہوتی ہے؟ ارے بولو نا، محبت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا میرے جیسا ڈائبٹیز والے کو بھی ڈاکٹر کبھی کبھی بولتا ہے بھائی پیشاب چیک کرنی پڑے گی. تو ہم لوگ بہت خوبصورت بوتل میں لے کے جاتے ہیں. ارے بولو نا، خوبصورت بوتل میں لے کے جاتے ہیں. سیدھا سادہ کوئی بوتل ہوگی اس میں پیشاب، اور یوں لے کے جائے گا، یوں لے کے جائے گا. ارے بھائی اپنا پیشاب ہے جیب میں لے کے جانا، اپنے سینے سے لگا کے جانا، وہ ناپا کے. اور ڈاکٹر وہ جو لیبوریٹری میں ہم جاتے ہیں نا، تو وہاں جا کے پوچھیں گے بھائی یہ کہاں رکھنے کا، تو وہ نرس بھی بولے گی وہاں وہ ٹیبل پہ رکھ دو، تو یوں کر کے یوں ٹیبل پہ رکھ دے گا. ارے بھائی اپنا پیشاب ہے، اتنی نفرت کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ پیشاب ناپا کے، اور ایک اچھی فطرت والا اس کو پسند نہیں کرتا. اب میرے کو ایک بات بتاؤ، فجر کی نماز پڑھی؟ جنہوں نے پڑھی الحمدللہ، جنہوں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، میں نہیں بولتا، میرے کو کوئی اتھارٹیز نہیں بولنے کی، میں کچھ نہیں بولتا. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فجر کی نماز کا آخری وقت آتا ہے، بھائی فجر کی نماز، بھائی جیسے 5:50 کو فجر کی نماز کا وقت لگ گیا، جب آخری وقت آتا ہے اور کسی نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، ہمارے نبی فرماتے اللہ کی قسم شیطان اس کے بستر پر آتا ہے اور اس کے دونوں کانوں میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے. ہمیں اپنے پیشاب سے نفرت ہے. وہ کتنا گندا مسلمان ہوگا، کتنا کمینہ مسلمان ہوگا، کتنا غدار مسلمان ہوگا جو روزانہ شیطان کو کہتا ہے میرے کانوں میں مت کے جا. شیطان ہمارے کانوں میں پیشاب کر کے جاتا ہے. اور سنو، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے روزانہ فجر کی نماز چھوڑے اور جس کے کان میں پیشاب کرے، جس کے کان میں شیطان پیشاب کرے، علامہ محدث دہلوی فرماتے ہیں سن لو وہ آیت اس کے لیے آ چکی ہے. کون سی آیت آ گئی ہے؟ میرے ساتھ میں پڑھو گے آپ لوگ انشاءاللہ، بولو پڑھو گے نا انشاءاللہ. بھائی روزانہ شیطان جس کے کان میں پیشاب کرے وہ آیت آ گئی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. جس کا آسان ترجمہ یہ ہے اللہ نے دل پر کفر کی مہر لگا دی، اللہ نے کان اور آنکھ پر کفر کے پردے لگا دیے. آسان الفاظ میں کہو، جس نے نماز کو چھوڑا اور شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا رہا، وہ دن آئے گا، مرے گا، آخری وقت آئے گا، لیکن ہمارے نبی نے فرمایا موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا. اس لیے میرے پیارو بات ختم کر رہا ہوں، فیصلہ آپ کے اوپر ہے. بولو نا، پہلا انعام اللہ کیا دے گا؟ ہدایت. نمبر 2 جہنم سے آزادی. نمبر 3 موت کے وقت کلمہ. اس لیے آج کچھ نہیں کرو، کچھ مت کرو. آج صرف ایک بات کا دیکھو، جمعہ کا دن ہے، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر کوئی ارادہ، بھائی بہت لمبی بات نہیں، ایک چھوٹا سا پکا بڑا ارادہ کرو، انشاءاللہ ہماری نماز قضا نہیں ہوگی. کون کون تیار ہے بھائی؟ ذرا ہاتھ اوپر کرے اور ہاتھ اوپر کر کے بولے، اللہ کے واسطے بولے، بولو انشاءاللہ. نہیں بولو نا انشاءاللہ. آج کی شام بولو، آج کی شام انشاءاللہ. ارے موت کی شام بولو انشاءاللہ ہماری نماز قضا. بس یہ جمعہ کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، یہاں سے لے کے موت کی شام تک ہماری نماز قضا
میں بچوں کو کہوں گا الحمدللہ آپ لوگ آئے ہیں مدرسے میں جیسے نماز کی پابندی کرتے ہو جب چھٹی ہو جائے آپ اپنے اماں ابا کے پاس جاؤ وہاں پر بھی نماز کی پابندی بولو کریں گے سب نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. اور ایک اعلان میرے کو اور کرنا وہ اعلان یہ کرنا ہے کہ میرے پیارے دوستو ایک کارڈ لے کر میں آیا ہوں وہ تقسیم ہوگا انشاءاللہ. آپ سب لوگ لے کر جاؤ گے نا انشاءاللہ. آج کون سا دن ہے؟ جمعہ کا دن ہے. عصر کی نماز کے بعد آپ کے پاس ہے نا سارے کارڈ. کیا نام آپ کا بیٹا؟ جی ہمارے پیارے مؤذن صاحب کے پاس کارڈ ہے. یہ کارڈ وہ نماز کے بعد تقسیم کریں گے. ضرور لے کر جانا میرے پیاروں ضرور لے کر جانا. اور آج سے ہی شروع کرو جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد بولو جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد کوئی 80 مرتبہ درود پڑھے. کتنی مرتبہ؟ ہمارے نبی نے کتنے پیار سے فرمایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اگر کوئی 80 مرتبہ درود پڑھے ہمارے نبی نے فرمایا 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. 80 سال کی عبادت ہمارے نام اعمال میں لکھ دی جائے گی. پڑھو درود پڑھو. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلى آلہ وسلم تسلیما. ہیلو دوستو، تو یہ تھا آج کا بیان. امید کرتا ہوں آپ حضرات کو بیان اچھا لگا ہوگا. اچھا لگا ہو تو ویڈیو کر دینا لائک، چینل کو کر دینا سبسکرائب. ملتے ہیں نیکسٹ بیان میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.